القرآن هو المنزل على الرسول والمكتوب في المصاحف والمنقول عنه نقلا متواترا بلا شبہ کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ میں نے اس لیے کروایا ہے کل ہمارے اوپر الزام نہ آئے کہ ہم حضور کے نام پہ درود کے قائل نہیں ہیں. نہیں، ہم اہل سنت والجماعت اہل حق ہیں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے رسول اللہ پر درود پڑھنا اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں لینا ہے. آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اگر ہم ادھر سے درود پڑھے حضور تک کون لے جائیں گے؟ اور حضور کی قبر پہ پڑھے کون سنے گا؟ حضور کو. جو مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے، جو مانتے جتنے دوست بیٹھے ہیں میں آپ کے ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے عقیدے کا اظہار مانتا. آپ مانتے ہیں اس عقیدے کو، اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں؟ ادھر سے درود پڑھے کون لے جائیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ رب کریم ہمیں پہنچا دے، ہم وہاں پر درود پاک پڑھیں کون سنے گا؟ حضور خود سنیں گے. مانتے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. وہ کہتے ہیں القرآن هو المنزل علی الرسول. قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو صفحات میں لکھا. والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک یہ کلام بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچا. میرے دوستو، کلام اللہ میں 3 چیزیں حضور پہ نازل ہوا، صحابہ کرام نے لکھا اور حضور کے دور سے ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے. میں چاہوں گا میں ان 3 باتوں پہ آپ کی خدمت میں علمی بات کو عوامی لہجے میں رکھ پاؤں. گنڈو آدم کے دوستوں توجہ رکھنا. المنزل علی الرسول کا مطلب کیا ہے؟ حضور پاک پر قرآن اترا ہے. اترنے میں تو تورات بھی اتری، اترنے میں تو انجیل بھی اتری، اترنے میں تو زبور بھی اتری، اترنے میں تو صحائف بھی اترے. اگر قرآن اترا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں بہت بڑی بات ہے. اور جی وجہ کیا ہے؟ وہ کتابیں اتری تھی، اکٹھی اتری ہیں. یہ قرآن اترا ہے، وقفے سے اترا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اکٹھا اترے یہ وقفے سے اترے، اس میں کون سی شان پنہاں ہے؟ اس میں کون سا مقام نظر آتا ہے؟ اس میں کون سا رتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو سمجھ آتی ہے؟ ایک بندے کو چیز دے، اکٹھی دے دے، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. تھوڑی تھوڑی کر کے دے، یہ اچھا کیسے ہے؟ اترنے میں تورات اتری، اکٹھی اتری، انجیل اتری، اکٹھی اتری، زبور اتری، اکٹھی اتری، صحائف اترے، اکٹھے اترے. قرآن الگ الگ نازل ہوا. اجی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اسے تنزیل بتایا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرے پیغمبر کریم پر اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ رسالت مآب عالمی پیغام لے کر دنیا تک میری بات پہنچا دے. میرے مولا آپ کی بات ٹھیک ہے. اکٹھے اترنے کا معنی فرمایا تنزیل من رب العالمین. جس اللہ نے ان تمام جہانوں کو پیدائش دی ہے، جس اللہ نے ان تمام جہانوں کو صحیح تربیت دی ہے، اس رب نے وقفے سے قرآن کریم اتارا ہے. اس کی شان کیا ہے؟ سندھ کے دوستو شان یہ ہے اگر اکٹھے اترتے تو پیغمبر کریم کے وہ رتبے، پیغمبر کی جماعت کے وہ درجے، پیغمبر کے اہل بیت کے وہ مرتبے ظاہر نہ ہوتے جو الگ الگ اترنے پر ظاہر ہوئے ہیں. مطلب کیا ہے؟ بتایا گیا ہے النشر فی قراءت العشر میں ہے رسالت مآب پر 10 قسم کی آیات اور صورتیں اتری ہیں. کچھ صورتیں وہ ہیں جنہیں لیلی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں نہاری کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں ارضی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں سماوی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں فضائی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں سیفی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں شتائی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں نومی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں یقظانی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں
ہیں جنہیں مکی کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں مدنی کہتے ہیں۔ کہ جی مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے شتائی کا معنی یہ سورت سردیوں میں اتری ہے، صیفی کا معنی یہ سورت گرمیوں میں اتری ہے، نومی کا معنی ابتدائے نیند میں اتری ہے، یقظانی کا معنی رسول اللہ کے جاگنے کی حالت میں اتری ہے، رسالت مآب پہ لیلی کا معنی یہ رات میں اتری ہے، نہاری کا معنی یہ دن میں اتری ہے، سماوی کا معنی آسمان پہ اتری ہے، ارضی کا معنی زمین پہ اتری ہے، فضائی کا معنی معراج کے سفر کے دوران زمین کے اوپر آسمان کے درمیان ہے، یہ اس وقت اتری ہے۔ مکی کا معنی رسول اللہ پہ ہجرت سے پہلے اتری ہے، مدنی کا معنی ہجرت کے بعد اتری۔ یہ اتنے رتبے، اتنے درجے، اتنی قسمیں ہمیں بتا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا مقام یہ ہے، باقی انبیاء کرام کی طرح اکٹھا نہیں دیا، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کو ایک ایک موقع پہ رب نے ایک ایک وقت پہ ایک ایک لمحے پہ ہدایات دی ہیں۔ دن کو ہدایت اور ہے، رات کا مطلب اور ہے، گرمی کا حکم اور ہے، سردی کا حکم اور ہے، جاگنے کا مسئلہ اور ہے، سونے کا مسئلہ اور ہے، زمین پہ رہنے کا مسئلہ اور ہے، آسمان کے سفر کا مسئلہ اور ہے، فضا کے سفر کا مسئلہ اور ہے۔ ہجرت سے پہلے آیات اور ہیں، ہجرت کے بعد آیات اور ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 86 مکی ہیں، 28 مدنی ہیں، 540 رکوع ہیں، 120 پاؤ ہیں، قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، قرآن کریم کی 7 منازل ہیں۔ یہ اللہ نے ایک ایک موقع پہ الگ اتار کے بتایا۔ پہلے انبیاء کو جبرائیل بھیجا، ایک جگہ بلایا، انہوں نے چلہ کشی پوری کی ہے، کوہ طور پہ 40 لیلہ کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ کو 40 راتوں اعتکاف کی عبادت میں مشغول کر دیا۔ 40 راتوں کے بعد 300 تختیوں میں 300 الواح میں حضرت موسیٰ کو رب نے حضرت موسیٰ کو رب نے تورات کی شکل میں کتاب دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، حضرت عیسیٰ عبادت خانے میں آئے، چلہ کشی پوری ہوئی، انہیں انجیل دے دی۔ حضرت داؤد کو بلایا، معبد خانے میں آئے، وقت پورا ہوا، زبور دے دی، صحائف دے دیے۔ حضور پاک کی بات ایسے نہیں ہے، حضور پاک کو بلایا نہیں گیا۔ سندھ کے مسلمانوں، حضور پاک کے پاس جبرائیل کو بھیجا گیا، اے جبرائیل جی رب جلیل اپنی نورانی پر کھول، لوح محفوظ سے قرآن کریم مکمل نہیں، آیت تر آیت لینا، تنزیل من رب العالمین۔ ایک ایک موقع پہ یہ لوگ حضور سے پوچھیں گے، تو قرآن اپنی نورانی پروں پہ اٹھاتا ہوا پیغمبر کریم پہ اتار دے گا۔ ایک ایک موقع پہ سوال کریں گے، تو آیات پہنچاتا چلا جائے گا، میرا نبی بستر پہ ہو، اٹھنے کا انتظار نہیں کرنا، وہیں پر قرآن دینا ہے۔ میرا نبی جاگنے میں ہو، آرام کا انتظار، نیند کے وقت کا انتظار نہیں کرنا، قرآن وہی دینا ہے۔ اگر سردی میں ہے قرآن لے کر وہاں جا، گرمی میں ہے قرآن لے کر وہاں جا۔ میرا پیغمبر زمین پہ ہے قرآن یہاں، آسمان پہ ہے قرآن وہاں، فضا میں ہے قرآن وہاں، اور میرا پاک پیغمبر ہجرت سے پہلے ہے قرآن لے کر جا، ہجرت کے بعد ہے قرآن لے کر جا۔ اگر پاک پیغمبر اما عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لحاف میں ان کے بستر پر ہے قرآن لے کر وہاں جا۔